السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، رمضان کی سعادتوں اور برکتوں کا مہینہ چل رہا ہے۔ امید کہ ہم سب اس کے فصل بہار سے مستفید ہو رہے ہوں، اور رمضان کا جو مقصد ہے اپنی زندگی کو سنوارنا، بھولے ہوئے 11 مہینے کے اسباق کو یاد کر کے پھر سے قرآنی زندگی میں اتر جانا۔ اللہ کرے ہم سب اسی فکر میں لگے رہیں، اگر نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں فرمائی ہے کہ وہ شخص محروم ہے جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنے رب کو نہ منا لے، اپنے پروردگار سے جڑ نہ جائے، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں پر نشاندہی کر کے اس کی اصلاح نہ کر لے۔ حاضرین، پچھلے 2 خطبات ہم نے مقاصد روزہ اور ارکان اسلام اور روزہ کے موضوع پر آپ سے مخاطب ہوا تھا، جس میں ارکان اسلام کی جو اصل روح اور اسپرٹ ہے، کلمہ، نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ پہ، سب کے اصل اسپرٹ پہ گفتگو کی تھی۔ یہ بتایا تھا کہ توحید جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا یقین کامل، اور اس بات کا احساس کہ ہمیں اس کے پاس جواب دہ ہونا ہے۔ نماز کا یہ بتایا تھا کہ نماز انسان کے اندر تواضع اور انکساری پیدا کرتا ہے، جیسے رب کے پاس انسان تواضع اور انکساری سے جھک جاتا ہے، سجدہ میں چلا جاتا ہے، ویسے انسان کا مزاج نرمی اور شکستگی کی طرف مائل ہو نماز۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کا بتایا گیا تھا کہ خدمت خلق کا جذبہ ابھر پائے۔ ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ نکال کے اور ایسی ہی جہاں پائے اور ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے، بلکہ وہ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا جو اصل وہ ہے کہ وہ انسان ہر آن، ہر لمحہ، ہر پل خدمت خلق کا خوگر بن جائے۔ اسی طرح حج کے بارے میں بتایا تھا کہ انسان آپسی اختلافات کو بھلا کر کے اسی اختلاف میں اتحاد کو تلاش کر کے زندگی گزارنے والا بن جائے، کہ دنیا کے ہر کونے سے ایک ہی لباس میں، ایک ہی ترانے کے ساتھ آتا ہے، لیکن کسی کو کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، اور اختلاف بھی ہے تو اللہ کی خاطر وہ اختلاف وہاں ہوا نہیں چڑھتی۔ وہی پوری زندگی کا سبق ہے حج۔ اور روزہ جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ صبر کا، شکر گزاری کا، جد و جہد کا، اور کیا کہتے ہیں، ایک تربیتی پیریڈ کا مہینہ ہے، کورس کا مہینہ ہے، کہ انسان کی زندگی میں کچھ برائیاں در آتی ہیں جسے آدمی چھوڑنے کا جذبہ کو پریکٹس کرتا ہے تاکہ وہ اگلے آنے والی زندگی میں۔ حاضرین، آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے روزہ اور قرآن۔ حاضرین، روزہ اور قرآن میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں حکم دیا ہے، خصوصیت کے ساتھ قرآن کا ذکر کیا ہے۔ قرآن میں روزہ کا حکم دیتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ نزول قرآن کا ذکر کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ روزہ اور قرآن میں خاصی مناسبت ہے۔ اور یہ کہا جائے کہ سورہ
بقرہ آیت نمبر 185 میں جو فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو راہ دکھانے والی، ہدایت کرنے والا، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں، پس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یعنی دونوں کا ذکر، قرآن کا اور رمضان کا، روزہ کا ذکر ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیرو دیا۔ قرآن جیسے ہدایت نامہ کا نزول انسان کے اوپر اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، وہ بتاتا ہے کہ انسان کس طرح اپنی موجودہ زندگی کو بامانہ بنائے تاکہ موت کے بعد کی ابدی زندگی میں داخلہ پا سکے، جس کا نام جنت ہے۔ جنت انسان کا منزل ہے، اور روزہ گویا اس جنت تک پہنچنے کا ایک کامیاب ترین راستہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اسی نعمت کی سالانہ یادگار ہے جسے ہم جشن کی صورت میں نہیں مناتے بلکہ تقویٰ اور شکر گزاری کی صورت میں مناتے ہیں۔ ایک رمضان ایک ایسا اس کا سالگرہ ہے جسے ہم تقویٰ، پرہیزگاری اور شکر گزاری کے طور پہ مناتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا مہینہ ہے۔ قرآن بندے کے اوپر اللہ کا انعام ہے، روزے کے کورس سے گزر کے بندہ مومن اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لے کہ تاکہ قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ دنیا میں متقیانہ زندگی گزار سکے۔ روزہ ایک مخصوص عمل ہے اور اس آدمی کے دل کو نرمی اور شائستگی کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ حاضرین، قرآن آیا ہے تاکہ ہم پڑھیں، قرآن آیا ہے تاکہ ہم سمجھیں، قرآن آیا ہے تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ قرآن ایک عام سی کتاب نہیں ہے، قرآن ایک عالمگیر کتاب ہے، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، کہ سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو یہ کتاب تمام جہانوں کے لیے ہے اور تمام بالخصوص مسلمانوں کے لیے ہے تاکہ وہ اس سے ہدایت پا سکے، اس کے مطابق زندگی گزار سکے۔ زندگی گزارنے کا ایک گائیڈ بک ہے، وے آف لائف جو بتایا گیا ہے، اس کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو ہر قدم پر قرآن سے ہمیں رہنمائی ملے گی۔ اور اگر جو قرآن کی رہنمائی چاہتا ہی نہیں، وہ دنیا کو اپنا آئیڈیل، دنیا کے قانون کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، تو ہر قدم پہ اس کو پریشانیاں لاحق ہوگی۔ حاضرین، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیشتر جگہوں پہ فرمایا ہے، بالخصوص سورہ محمد آیت نمبر 24 میں، کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے عقلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال کہ رات کی پچھلی پہر تہجد کی نماز میں، نماز کے بعد اللہ سے مناجات کرتے تھے، روتے تھے، گڑگڑاتے تھے، ہڑکتے تھے، جیسا کہ ادھن چاول کا وہ جیسے کھول رہا ہوتا ہے اس طرح آپ کے اندر سے آواز آتی تھی، اور لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے بخشش کی تمنا کرتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ میری امت کو بخش دے۔ وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں فرما رہا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ایک طرف یہ کہ آپ نے قیامت تک آنے والی اپنی امت کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو بخش دے، اور وہیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وقال الرسول یا رب، نبی کہیں گے اے میرے رب، میری قوم کے، میری نسل کے، میری امت کے یہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ایک طرف دعا کریں گے اور ایک طرف اللہ سے شکایت کریں گے۔ تو ذرا یہ کریے کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ قرآن آیا رمضان میں تراویح کے نام پر،
یعلمون تعلمون کا مہینہ ہے۔ اللہ کرے بہت سارے حفاظ کرام قرآن کے پورے آداب اور اس کی پوری اس کے نکات کے ساتھ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن کا جو اصل مقصد تھا، رمضان کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے بھولے ہوئے اسباق کو یاد کر لے۔ قرآن انسان بہت زیادہ پڑھتا ہے اور تراویح میں بہت آرام سے، بہت آداب سے خاموش ہو کر سنتا ہے۔ وہ اس لیے سنتا ہے تاکہ جو سبق ہمارے دماغ سے نکل سکے پھر سے یاد دہانی ہو جائے، تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ مقصد یہ تھا، لیکن ہم نے ایک روایتی طور پر ایک تراویح کو تو یاد رکھا، لیکن اس کی روح کو ہم نے نکال باہر کر دیا۔ حاضرین، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود راوی ہے، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال هذه السبل على كل سبيل منها ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيله، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا اور اسی کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف کئی خطوط کھینچے اور یہ نشاندہی کی کہ دیکھو یہ خط جو ہے ایک سیدھا خط ہے، وہ میرا راستہ ہے، اور اسی خط کے جو بائیں جانب دائیں جانب اور ادھر ادھر جو خطوط ہیں اس کے ہر چوراہے پہ شیطان بیٹھا ہے۔ اور یہ آیت پر ہی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی راستہ قرآن کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے، اس پہ چلو گے تو کامیابی کی طرف جاؤ گے، اور اگر اس سے ذرہ برابر بھٹکے تو تم گمراہی کی طرف جاؤ گے۔ اور یاد رکھو، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو یاد رہے کہ قرآن ہمارے لیے طرز زندگی ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ حاضرین، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یرفع هذا الکتاب اقواما ویدعو به آخرین، کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعہ بہت ساری قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی دیتا ہے اور بہت ساری قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زوال کی عظیم ترین گہرائی میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن جو ہے، قرآن ایک عظیم ترین نعمت ہے۔ اگر اس کے مطابق یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز آپ کو کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ یہ بھی بتا دیا گیا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ یہ جو خشکی میں اور تری میں جو فساد برپا ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، جیسا وہ چاہتا ہے اسی طرح اس کو اس کا بدلہ ملتا ہے۔ دوسری جگہ سورہ رعد آیت نمبر 13 میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونہ من وال، کہ کوئی قوم کی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات کو نہ بدل لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کر کے رہتا ہے، خواہ اس کی حمایت میں دنیا کی ساری طاقتیں کیوں نہ آ جائیں یا مخالفت میں ساری طاقتیں کیوں نہ آ جائیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ لِفَضْلِهِ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر یا کسی فرد پر کوئی مصیبت دیتا ہے یا دینا چاہتا ہے تو پوری دنیا کی طاقت اس کے دفاع میں آ جائے تو اس مصیبت کو ذرہ برابر ٹال نہیں سکتی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو نعمت بخشنا چاہتی ہے، کسی فرد کو نعمت بخشنا چاہتی ہے، پوری دنیا اس کی مخالفت میں آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو، اس ہدایت کو، اس اچھائی کو، اس کامیابی کو روک نہیں سکتی جب اللہ دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قوموں کی ترقی کا اور زوال کا راستہ بتایا ہے، اس میں وہ ترقی یافتہ قوموں کے احوال بھی بتا دیا ہے، وہ یاد کیجیے۔ وہ صحابہ کرام
خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی آبادی سے، ایک صحرا اور ایک بیابان سے اٹھے اور قرآن کے مطابق زندگی گزاری۔ تو آپ دیکھتے جائیے، دنیا کی تاریخ ہزاروں سال ہے، 5000 سال تو بالکل گنی چنے ہیں، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی سالوں سال ہیں۔ بہت ساری قومیں، بہت ساری تہذیب، کلچر، سویلائزیشن گزرتی ہے، لیکن ہر کو وہ کامیابی نہیں ملی۔ اور 1400 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ نے ایک اپنے مصاحبین کو، اپنے صحابہ کرام کو اس انداز میں تربیت کی کہ وہ ایسے انداز میں اٹھے کہ لوگ دیکھتے ہی رہ گئے کہ کون سی قوم تھی۔ نہ علم تھا، نہ نالج تھا، نہ ترقیات تھی۔ اگر دنیا یہ کہے کہ اسلام نے ترقیات کچھ نہیں کی تو اس سے یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ دنیا کی ایک لمبی مدت ہے، کچھ کہتے ہیں لاکھوں سال، کچھ ہزاروں سال، تو وہ ترقیات کہاں گم تھی؟ وہ جو تہذیب ایک مکمل ترین اپنے اس میں آیا، وہ یہ بس 1400 سال پہلے سے ہی کیوں ساری چیزوں کی ایجادات ہوئی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین ہے وہ ترقیات کا، علم کا، نالج کا، اور ایک اچھے زندگی گزارنے کے ساتھ ہر طرح کی رہنمائی کرتا ہے۔ وقت یہاں اجازت نہیں دیتا کہ بہت ساری باتیں کی جائیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ تمام طرح کی سائنسی ترقیات یا اور بھی جو بھی ترقیات ہیں وہ اسلام اور قرآن کی مرہون منت ہے۔ قرآن ہر ایک ٹاپک سے، ہر ایک موضوع سے مخاطب کرتا ہے۔ کوئی ایک ادنا سا مولوی بھی آپ کو بتا سکتا ہے کہ فلاں چیز قرآن میں یہاں پہ ذکر ہے۔ ایک بڑے بڑے سائنٹسٹ آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں نے بڑے بڑے سائنٹسٹ سے سوال کیا کہ نہیں، ہم تو اتنا نہیں جانتے۔ کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین ایک تھی، ہم نے اسے الگ الگ کیا، مجھے جدا کیا۔ بگ بینگ بھل کی تھیوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کا تذکرہ کہ کیسے انسان علقہ سے، مضغہ سے، اور کیسے پیدا ہو کر کے نکلتا ہے اور پھر بڑھاپے کی طرف لوٹ جاتا ہے، وہ قرآن ہی ہے جو 1400 سال پہلے بتایا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز اور بالخصوص جنین کے ڈاکٹرز دیکھ کے پڑھ کر کے حیران ہو گئے۔ ڈاکٹر کیتھ مور، جاپانی ڈاکٹر، اس بات کو جب دیکھا کہ قرآن میں انسان کے پیدائش کے مراحل تک کا تذکرہ کیا گیا تھا، نہیں ہو سکتا ایسا۔ ہو سکتا ہے، اس نے دماغ دوڑائی، اپنے دماغ کے گورا، ہو سکتا ہے مائکروسکوپ سے دیکھ لیا ہو۔ کہا کہ نہیں، اس وقت تک تو 1400 سال پہلے تو یہ کوئی مشینیں بھی نہیں تھیں کہ اندر کیا جا سکا۔ اس نے قرآن سیکھی، گرامر سیکھا، ترجمہ پڑھی، تفسیر پڑھی، اور وہ کہنے پہ قاصر ہوا، بالکل معترف ہوا کہ ہاں یہ قرآن ہے، رب کبریا اور خالق اور ایک سپریم پاور کی کتاب ہے، جو اس میں وہی ہے جو اس طرح کے نکات کو بیان کر سکتا ہے۔ اور قرآن میں ہر طرح کے سورج کا تذکرہ، چاند کا تذکرہ، راہوں کا تذکرہ، پہاڑوں کا تذکرہ، ندیوں کا تذکرہ، جس پہ آج ونڈ اور واٹر اور نہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خط کھینچ دیا، بتا دی۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارے ہی وہ آباء و اجداد تھے، ابن فرناس تھے، وہ علی سینا تھے، اور اس طرح کے بڑے بڑے سائنٹسٹ لوگ تھے۔ اور آپ پیچھے جائیے، اگر آپ پڑھنے کے شوقین ہیں تو آپ 20-25 سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی تھی 1001 انوینشن، جسے ہینری کلنٹن نے اپنے ہاتھوں سے اس کتاب کا اجرا کیا تھا، جس میں وہ بتایا گیا ہے کہ 1001 ایجادات، جس میں پلین سے لے کر کے اور بہت ساری چیزوں جو مسلمانوں کی ہماری مرہون منت تھی۔ اور ہم آج یہ ہیں کہ ہم نے قرآن کو صرف جن بھوت بھگانے کا، زیادہ سے زیادہ بڑھ گئے تو تراوی میں یعلمون تعلمون سننے کا، اور نہ جانے اپنی کون جائز اور ناجائز مرادی پانے کے صرف آلہ اور ذریعہ سمجھ چکے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے، قرآن ہمیں جو سمندر بخشنا چاہتا ہے، کائنات بخشنا چاہتا ہے، اس کی طرف دوڑیں، نہ کہ اگر آپ نالی اور گٹر کے ہی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کا، ہمارا یہ ہے کہ ہمیں قرآن سمندر بخشنے کے لیے تیار ہے، اور ہم نالے اور گندے پانیوں پہ اکتفا کیے بیٹھے۔
لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو رمضان جو ہے، رمضان کی مناسبت، قرآن جو ہے، قرآن کی مناسبت سے اس میں ڈوبنے والا، اس پہ ہم اس کو پڑھنے والا، اس کے ایک ایک نکات کی طرف اپنے دھیان کو جھنجھوڑنے والا بنائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ یاد رکھیے، اگر یہ رمضان آیا ہے، یہ قرآن کا مہینہ آیا ہے، اگر ہم نے پے در پے ایک دن دو دن پہلے خطبہ میں نے بتایا تھا کہ آپ کی زندگی میں اگر انقلاب نہیں آتا، آپ کے زندگی میں آپ کے طرز تخاطب میں یا کوئی بھی انقلاب نہیں آتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو یاد رکھیے آپ نے قرآن سے اور رمضان سے آپ نے کچھ استفادہ حاصل نہیں کیا۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ ایک دن پہلے ہمارا ایمان کا لیول کیا تھا، ایک دن بعد کیا ہے، اسی طرح پے در پے جب 30 اور 29 رمضان گزر جائے تو ہمارے زندگی میں کیا، زندگی کی کیا کایا پلٹ ہوئی، کیا ہمارے اندر سدھار ہوا، اصل مقصود یہ ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص اس طرف دھیان کرے گا وہی کامیابی حاصل کرے گا، ورنہ علامہ اقبال بڑی پیاری پیاری باتیں کہہ گئے کہ تیرے ضمیر پہ، قرآن کے ساتھ تعلق سے فرمایا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا راضی ہے نہ صاحب کشاف، کہ آپ کے دل پر اور آپ کے ضمیر پر جب قرآن کے لفظ اپیل نہ کرے تو یاد رکھیے آپ کی زندگی میں سدھار نہ راضی لا سکتے ہیں نہ کاشف لا سکتے ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی لمبی لمبی تفسیریں اور بہت جلدوں میں تفسیریں لکھ چکی ہیں۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن سے، رمضان سے ہم مستفید ہوں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنی زندگی کو سنوارنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔